السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے اور کتنا دینا ہے اور کس وقت اس کی ادائیگی کرنا ہے، اور صدقۃ الفطر نکالنے کا مقصد کیا ہے، کن لوگوں پر واجب ہے اور کن لوگوں کو دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح دین کے مسائل آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو ناظرین گرامی، صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، اس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں انسان تین قسم کے پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک وہ ہے جو صاحب مال ہے، مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے۔ دوسرے وہ جو متوسط درجے کے لوگ ہیں، اور تیسرا غریب طبقہ۔ تو ان میں سے جو پہلا طبقہ ہے، صاحب مال، مالدار جو صاحب نصاب ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، تو ان پر صدقۃ الفطر اور قربانی دونوں واجب ہے۔ یعنی جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر قربانی اور صدقۃ الفطر دونوں واجب ہے۔ یہ تو پہلے درجے کے لوگ ہوئے۔ پھر متوسط درجے کے لوگ وہ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو ان پر قربانی بھی واجب ہے اور ان پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ پہلے طبقے کے جو لوگ ہیں، جو مالدار ہے، وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، تو وہ نہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں اور نہ صدقۃ الفطر لے سکتے ہیں۔ اور جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان پر قربانی واجب ہے اور صدقۃ الفطر واجب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن قربانی واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، اس لیے یہ لوگ نہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں اور نہ صدقہ فطر لے سکتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ جو غریب طبقے کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی مالی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکے یا قربانی کر سکے یا صدقہ فطر ادا کر سکے، تو یہ غریب طبقے کے لوگ ہیں۔ تو یہ قربانی بھی نہیں کر سکتے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے اور صدقہ فطر بھی نہیں ادا کر سکتے، اس لیے یہ زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں اور صدقہ فطر کی رقم بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں، جن میں سے شروع کے جو دو لوگ ہیں ان پر صدقہ فطر واجب ہے، اور جو اخیر کا ایک طبقہ ہے ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اب صدقہ فطر نکالنے کا مقصد کیا ہے، صدقہ فطر کیوں نکالا جاتا ہے؟ تو صدقہ فطر نکالنے کے جو دو اہم مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم سے جو عبادات میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے جان بوجھ کر یا انجانے میں جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں، اس کی تلافی کے لیے اور عبادت کی کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، تاکہ ان صدقات کے ذریعے ہماری عبادت میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو پورا کرے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی سے غریب لوگوں کا بھلا ہو سکے، تاکہ جس طرح ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اس طرح غریب بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکے، اس لیے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری چیز، صدقہ فطر کا وقت کب ہے، صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیں صدقہ فطر کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عید کے دن فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم نکلیں اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ عام طور پہ لوگ رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، تو یہ اور اچھی بات ہے، اس لیے کہ آپ نے اگر رمضان المبارک کے اندر صدقہ فطر ادا کر دیا تو وہ رقم غریب تک پہنچ جائے گی اور وہ عید کی نماز سے پہلے اپنے عید کی تیاری، اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے خرید سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے رمضان المبارک کے اندر صدقہ فطر ادا کر دیا تو بھی اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا، لیکن عید کی نماز سے پہلے ہم ضرور ادا کر دیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عید
عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، مسجد سے پہلے باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں فطرے کی رقم تھما دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، کیا آپ کے فطرے کی رقم عید کی نماز سے پہلے اس غریب تک پہنچ جاتی ہے کہ جس کو عید کی تیاری کرنا ہے لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے خرید سکے، وہ اپنے گھر میں عید کی تیاری کر سکے؟ اس لیے ہم اتنا پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں تاکہ غریب تک وہ رقم پہنچ جائے اور وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشی منا سکے۔ اب صدقہ فطر کن چیزوں کا ادا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں 4 چیزوں کے ذریعے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے گندم یعنی کہ گیہوں، دوسری چیز ہے جو، تیسری چیز ہے کشمش اور چوتھی چیز ہے کھجور۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ان چاروں میں سے کسی ایک چیز کا صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ تو یہاں یاد رکھیں اگر ہم گیہوں کے ذریعے اپنا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو 1.25 سیر گیہوں احتیاطاً آپ 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ فطر میں ادا کر دیں، اور اگر آپ جو یا کشمش یا کھجور کے ذریعے اپنے صدقہ فطر ادا کرنے چاہتے ہیں تو 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت آپ ادا کریں۔ یہاں میں ان لوگوں سے یہ ادباً گزارش کروں گا جن کو اللہ نے صاحب وسعت بنایا ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو وہ اللہ کے واسطے گندم گیہوں کے ذریعے اپنے صدقہ فطر ادا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے۔ آپ کو اللہ نے جب اتنا نوازا ہے تو ان چیزوں سے آپ صدقہ فطر ادا کیجئے جن کی قیمت زیادہ ہے، مثلا جو کے ذریعے یا کشمش کے ذریعے یا کھجور کے ذریعے، تاکہ آپ جتنی زیادہ قیمت والی چیز سے صدقہ فطر ادا کریں گے اتنی زیادہ قیمت غریب کو مل سکے گی اور وہ اس سے اتنی ہی زیادہ اپنے عید کی خوشی منا سکے گا۔ ہاں اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت نہیں بنایا ہے، آپ متوسط درجے کے مالدار ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کھجور یا کشمش یا جو کے ذریعے اپنا فطر ادا کر سکے، تو اللہ نے گنجائش دی ہے آپ گندم کے ذریعے 1.25 سیر یا 2 کلو گیہوں احتیاطاً اس کی قیمت آپ فطرے میں ادا کریں۔ تو ناظرین گرامی یہ 4 چیزیں تھیں جن میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے آپ اپنا فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ وہ والدین جن کی نابالغ اولاد ہے تو والدین اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی اولاد بالغ ہو چکی ہے تو ان کی طرف سے آپ پر واجب نہیں ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کی طرف سے آپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ ناظرین گرامی یہ صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو صدقہ فطر کے حوالے سے جو سارے مسئلے ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ مسائل آسانی کے ساتھ پہنچ سکے، اور اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ایسا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کے دینی مسائل ہم آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔